سور انقلاب، جسے پشتون سرخ انقلاب کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، افغانستان میں 27 اپریل 1978 کو ہونے والے ایک تاریخی بغاوت تھی جس نے افغان سیاست اور معاشرت کو گہرائی سے متاثر کیا۔ اس انقلاب کا نام افغانستان کے قمری مہینے سور یعنی اپریل مئی سے منسوب ہے، اور اس کی قیادت افغانستان کی خلق پارٹی نے کی، جو کہ مارکسزم لیننزم کے نظریات پر مبنی تھی۔ یہ انقلاب اس وقت آیا جب خلق کے اراکین افغانستان کے صدر محمد داؤد خان کی حکومت کو بغاوت کے ذریعے ختم کر دیا۔ 1973 میں محمد داؤد خان نے ایک خونریز بغاوت کے ذریعے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ کو معزول کر کے خود کو ملک کا صدر قرار دیا تھا۔ داؤد خان نے ایک جمہوری اور اصلاحاتی ایجنڈے کے ساتھ حکومت شروع کی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی حکومت آمرانہ بن گئی اور عوامی حمایت کھونے لگی۔ انہوں نے بائیں بازو کے سیاسی رہنماؤں اور خاص طور پر خلق کو دبانے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ سے خلق کے رہنماؤں میں ناراضی بڑھی اور وہ حکومت کو گرانے کی منصوبہ بندی کرنے لگی۔ سور انقلاب کا آغاز 27 اپریل 1978 کو ہوا، جب پی ڈی پی اے نے کابل میں حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ خلق اور پرچم، جو پی ڈی پی اے کے دو دڑے تھے، نے ابتدائی طور پر انقلاب میں حصہ لیا، مگر جلدی خلق دڑا غالب آ گیا۔ انقلاب کے دوران داؤد خان اور ان کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیا گیا اور نور محمد ترکی کو افغانستان کا صدر اور انقلابی حکومت کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اس دوران ترکی حکومت نے بڑے جاگیرداروں سے زمینیں لے کر انہیں غریب کسانوں میں تقسیم کرنے کی پالیسی بنائی۔ اس کا مقصد زمین کی ملکیت کو محدود کرنا اور زراعت میں مساوات لانا تھا، لیکن یہ اصلاحات جلد ہی مشکلات کا شکار ہو گئی، کیونکہ افغانستان کے دیہی علاقوں میں یہ جاگیردار خاندان کئی نسلوں سے سماجی ڈھانچے کا اہم حصہ تھے۔ ترکی حکومت نے خواتین کے حقوق کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے۔ ان میں خواتین کو تعلیم دینے اور انہیں ملازمتوں میں شامل کرنے کی حوصلہ افزائی شامل تھی۔ حکومت نے جبری شادیوں اور مہنگی جہیز کی روایت کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی، تاہم ان اصلاحات کو دیہی علاقوں میں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ اقدامات روایتی اسلامی اور ثقافتی اقدار سے ٹکراتے تھے۔ حکومت نے تعلیم کی نظامی اصلاحات کی اور ملک بھر میں تعلیمی اداروں کا جال بچھانے کی کوشش کی۔ ترکی حکومت نے تعلیم کو مفت کیا اور عام لوگوں کی رسائی کو ممکن بنانے کے لیے نئے اسکول کھولے۔ دیہی علاقوں میں اسکول اور تعلیم تک رسائی کو بڑھانے پر خاص توجہ دی گئی۔ حکومت نے مذہبی تعلیم اور روایتی مدرسوں کو محدود کرنے کی بھی کوشش کی۔ ترکی نے افغانستان کو ایک سیکولر اور سوشلسٹ ریاست بنانے کے مقصد سے مذہبی عناصر کو حکومت سے دور کرنے کی پالیسی اپنائی۔ اس اقدام نے عوام میں مزید ناراضگی پیدا کی، کیونکہ افغانستان کی اکثریت اسلامی معاشرت اور روایت پر قائم تھی۔ ترکی حکومت نے ملک میں قانونی اور عدالتی نظام میں بھی اصلاحات کی۔ انہوں نے خاندانی قوانین اور معاشرتی انصاف کو بہتر بنانے کے لیے نئے قوانین نافذ کیے، جس میں میراث، شادی اور طلاق کے قوانین میں تبدیلیاں کی گئی۔ ان کا مقصد ایک جدید عدالتی نظام کو فروغ دینا تھا جو کہ سوشلسٹ اصولوں کے مطابق ہو۔ ترکی نے افغانستان کو سیکولرائز کرنے کی کوشش کی، یعنی مذہب کو ریاست کے امور سے علیحدہ کرنے کی پالیسی اپنائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ریاست کے فیصلے اسلامی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ سوشلسٹ نظریات کے مطابق کیے جائیں۔ اس پالیسی کو مذہبی اور قدامت پسند حلقوں میں سخت مخالفت کا سامنا ہوا۔ ترکی حکومت نے افغانستان سے معاشرتی طبقات کو ختم کرنے کی کوشش کی، جس میں امیر اور غریب کے درمیان فرق کو کم کرنا شامل تھا۔ اس کے لیے حکومت نے سوشلسٹ پالیسیوں کو اپنایا اور امیر طبقات کی طاقت کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران پی ڈی پی اے میں اختلافات بڑھنے لگے، خاص طور پر خلق اور پرچم دڑوں کے درمیان۔ خلق دڑے کے حفیظ اللہ امین اور نور محمد ترکی کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوئے۔
ترکی کو جب اپنی حکومت پر امین کے اثر و رسوخ کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے امین کو کمزور کرنے کی کوشش کی، تاہم امین نے جلد ہی ترکی کو معزول کر کے قتل کر دیا اور خود کو افغانستان کا نیا رہنما بنا لیا۔ حفیظ اللہ امین کی حکومت جلد ہی شدید بدامنی کا شکار ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ PDPA کی حکومت کو افغان عوام میں مقبولیت حاصل نہ ہو سکی اور ملک میں بغاوتیں پھوٹنے لگی۔ اس بحران کو دیکھتے ہوئے سوویت یونین نے افغانستان میں فوجی مداخلت کا فیصلہ کیا۔ 24 دسمبر 1979 کو سوویت افواج نے افغانستان میں داخل ہو کر امین کی حکومت کو ختم کیا اور ببرک کارمل جو پرچم دڑے کے رہنما تھے کو اقتدار سونپ دیا۔ سوویت مداخلت نے افغانستان میں خانہ جنگی کی بنیاد رکھی۔ افغان مجاہدین جو کہ مختلف اسلامی اور قوم پرست گروہوں پر مشتمل تھے نے سوویت افواج کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ پاکستان، امریکہ اور سعودی عرب سمیت کئی ممالک نے مجاہدین کی مدد کی، جس نے جنگ کو مزید شدید کر دیا۔ سوویت افواج تقریباً ایک دہائی تک افغانستان میں رہی، مگر انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار 1999 میں سوویت یونین نے افغانستان سے اپنی افواج واپس بلا لیں۔ سور انقلاب کے بعد افغانستان کو کئی دہائیوں تک جاری رہنے والے تنازعات اور جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں افغان معاشرت، سیاست اور معیشت میں گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ سوویت افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی جاری رہی، جس کے نتیجے میں طالبان کی حکومت آئی اور افغانستان میں استحکام مزید کمزور ہوا۔ سور انقلاب آج بھی افغان تاریخ کا ایک متنازع باب سمجھا جاتا ہے، جس نے افغانستان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔